میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ پی ڈی ایم کا سفر جو بڑے زور و شور سے شروع ہوا تھا، گجرانوالہ کے اندر ایک دھماکے دار جلسہ ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے کچھ ایسی باتیں کر دی گئی تھیں اعلیٰ عہدیداران کے حوالے سے جو کہ کبھی آج تک ہم نے کم از کم ٹیلی وائزڈ ایرا میں نہیں سنی تھی ایک جمہوری ڈسپنسیشن کے اندر۔ اس کے بعد یہ زور و شور کو ذرا سا لگام لگا جب گلگت بلتستان کے الیکشنز کے عذر پہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا جدا کر لیے۔ فضل الرحمان صاحب اس کی سربراہی اس طرح کر رہے تھے، اس زور و شور سے کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ جو وہ پچھلی لانگ مارچ پچھلے سال لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف اور ہاتھ اپنا روک لیا تھا، کس وجہ سے روکا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے کہا شاید ان سے کچھ وعدے کیے گئے تھے، شاید ان کی کوئی حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ اس دفعہ لیکن لگ رہا تھا کہ آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے اور کچھ لے کے ہی جائیں گے یا کچھ گرا کے ہی رہیں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کا جو ایک وقت تھا کہ گڑھی شاہو کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے دعوت پر مریم نواز صاحبہ نے آ کر بہت زیادہ ایک جنریشنل سٹرگل جو ان کی فیملی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی فیملی میں رہا ہے اس کو دفناتے ہوئے اور امن کا اور محبت کا پیغام لاتے ہوئے لگ رہا تھا کہ یہ سلسلہ اب آگے کہیں چلا ہی جائے گا، مگر ایسا ہونے کو نظر نہیں آیا۔ جب یہ جو 26 مارچ کو ہونی تھی لانگ مارچ، جس سے پہلے جنوری میں حکومت جانی تھی، جس کے بعد فروری میں حکومت جانی تھی، جس کے بعد سینٹ الیکشنز نہیں ہونے تھے، جس کے بعد یہ سب کچھ ہونے کے بعد اور حکومت کے نہ جانے کے بعد 26 مارچ کو ایک لانگ مارچ آخرکار ہونی تھی، اب وہ بھی نہ ہونے کی وجہ نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی اور دیگر پی ڈی ایم کے اتحادیوں کے بیچ میں اس بات پہ اتفاق نہیں ہو پایا کہ استعفے دینے نہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس سفر کے اندر کیا کیا کھویا کیا پایا، اور اس سفر کے اندر پی ایم ایل نون نے کیا کھویا اور پایا، اس کا اگر ہم مختصراً جائزہ لے لیں تو پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب جو ہیں وہ مشترکہ امیدوار کے تحت سینٹ میں الیکٹ ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایک اسٹرینتھ کے ساتھ کیمپین چل رہی تھی زرداری صاحب کے جیل جانے کی، ان کے اوپر دیگر الزامات اور ان کے خلاف جو مخبر اعلیٰ ہیں جو مخبر ہیں کورٹس کے اندر، ان کے حوالے سے ایک ہم نے سمت کی تبدیلی دیکھی اور ان کے پروسیسز کے اندر آسانی آتے دیکھی۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے اندر یوسف زئی گیلانی صاحب کا جیتنا یا نہ جیتنا جو ہے وہ اس وقت ایک قانونی سوال پیدا ہوا دیکھا، جس کے اگر حل پیپلز پارٹی کے فیور میں آتا ہے تو چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ اور نتیجتاً پیپلز پارٹی نے ایک خوبصورت موڑ پر شاید وہ جو اب ہے اس پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑ دیا یا پھر اس حد تک ملتوی کر دیا کہ اب مزید ان کو فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پوری سیاست، پوری اپوزیشن، پورا اگریشن جس پی ڈی ایم کے اندر پور کیا تھا وہ اب کہاں کھڑی ہیں اور ان کی پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے، اور یہ فضل الرحمان صاحب اس پی ڈی ایم کا اب کیا کریں گے، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ پہلے تو ہم آپ کو جب یہ بہت زیادہ کوشش تھی پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح اپنے راستے پہ چلائے، اور پیپلز پارٹی نے اس کوشش کی تھوڑے ہی دنوں بعد اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا عذر پیش کرتے ہوئے سینٹ انتخابات سے پہلے ریزگنیشنز کا معاملہ جو ہے ٹال دیا تھا، تو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی ایشو کس طرف جا رہا ہے شاید۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کے اس وقت کیا تاثرات تھے آپ کو دکھاتے ہیں۔ خصوصی طور پر جناب آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی اس کا، اپنی بہنوں آصفہ کا، بختاور کا اور عدی فریال کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اگر زرداری صاحب مجھے سن رہے ہیں تو زرداری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ایک دفعہ پیپلز پارٹی بھی زندہ باد۔ یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ شاید ناکام ہی رہیں، اور نتیجتاً اگر پچھلے چند ماہ کے اندر آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا کس حد تک فائدہ ہوا ہے، کس حد تک وہ ملکی لیول پر، ملک کی سطح پر اپنی سیاست کر پائی ہے، کس طرح کی ہائی لائٹ کے اندر وہ پارلیمان کے اندر اپنی اپوزیشن کر پائی ہے، اور کس حد تک وہ اس تمام سلسلے کے اندر سے ود ان دا سسٹم فائدہ لے پائی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر زرداری صاحب کا اس وقت کیا فیلنگز ہوں گی اور اس وقت ان کی کیا تاثرات ہوں گے، وہ اگر ہم آپ کو اس طرح پیش کریں۔
وہی صاحب آپ اس دفعہ مجھ سے متفق ہوں گے کہ پی ڈی ایم کی اب کہانی ذرا ختم ہو گئی ہے, آگے بڑھتے ہیں, یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صرف ایک نازک موڑ ہی ہے اور آگے ملک نے جانا ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی جب آپ پہ کوئی وار ہوتا ہے اور جو ایک چور ہوتا ہے وہ آپ کی تلاشی لیتے ہوئے آپ کی ایک بندوق جو ہے اس پہ اس کا ہاتھ چلا جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں رکھی ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ برے وقت کے لیے, اور وہ پھر کہتا ہے کہ اس سے بھی برا وقت آئے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت چیلنجنگ وقت ہے پی ڈی ایم کے لیے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ ایک سیکنڈ آپ کو میں ذرا یہ پوچھ لوں کہ اس مثال میں چور کون ہے؟ نہیں, آپ یہ نہ پوچھیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برا وقت تو یہ ہے. اور برا وقت دیکھیں اس ایک وجہ سے, اگر ہم ٹریس بیک کریں پی ڈی ایم کی ہسٹری کو, تو ہر ایسے موڑ پہ جہاں پی ڈی ایم ٹیک آف کرنے والی تھی یا پی ڈی ایم کا مومنٹم جو ہے اس کو ختم کرنا تھا, روکنا تھا, تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے وہ کردار بخوبی ادا کیا. بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ریزائن کرنے کو تیار نہیں ہے, یا دھرنا دینے کو تیار نہیں ہے, یا لانگ مارچ کو مؤثر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہمیں شروع سے پتا تھا, اور اگر پی ایم ایل نون کو یہ نہیں پتا تھا تو یہ ان کی سیاسی دانش پہ میں بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھاؤں گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سرپرائز تھی. سرپرائز یہ ضرور رہی ہے کہ جب بھی پی ڈی ایم کے مومنٹم کو کل کرنا تھا, جب ہی یہ ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ مریم نواز, جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی بتایا, کہ سب کچھ اپنا جو ہے انہوں نے پولیٹیکل اپنا کولیٹرل جو ہے اس چیز پہ لگا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں. وہ گھڑی خدا بخش گئی. انہوں نے جن الفاظوں میں جو ہے بھٹو فیملی کی اور زرداری صاحب کی تعریفیں کی, گھڑی خدا بخش کی. نواز شریف کی بیٹی گھڑی خدا بخش جا کے مطلب انہوں نے تو حد تک کوشش کی اور مخلص طریقے سے کی, اور یہ سمجھتے ہوئے کی کہ یہ ضروری تھا ان کے ووٹ کو عزت دو کی کیمپین کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گھڑی خدا بخش کی ٹرپ کے اگلے ہی دن سی سی میں ان کو ایمبیرسمنٹ فیس کرتی ہیں وہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے صرف یہ نہیں ہوا کہ ریزگنیشنز کو اور دھرنوں کو منع کیا گیا, وہ تو ہو سکتا تھا, اور وہ اس میں پیپلز پارٹی کو الزام نہ دیتا. وہ پرائیویٹلی بڑے آرام سے زرداری صاحب, میاں صاحب کو بتا سکتے تھے کہ دیکھیں میری مجبوریاں ہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, اس سے تعلقات خراب نہیں ہوتے. لیکن یہاں جو ہوا ہے, اور یہ آپ کو نوٹ وردی ہے بیکاز یہ عکاسی کرتا ہے کہ آگے یہ ریلیشن شپ کب کیا ہوگا, اور یہ عکاسی کرتا ہے خاص کر اس چیز کی کہ عزائم کیا ہیں پیپلز پارٹی کے, کہ آپ نے منع صرف نہیں کیا, آپ نے سارا مومنٹم جو ہے اسے تباہ و برباد کر دیا. یعنی جو اتنے مہینوں سے, اتنی محنت سے, اتنے جلسوں سے آپ نے طنز کیا, آپ نے اس پبلک اختلاف اور طنز کو براہ راست دنیا کو دکھایا. یہ بات ہے ساری. دیکھیں آپ نے پبلکلی ایمبیرس کیا, آپ نے ایک نان ایشو کو وجہ بتا دیا نہیں پارٹیسپیٹ کرنے کا, لانگ مارچ کو ریزگنیشن نہ دینے کا, آگے نہ بڑھنے کا. اس طرح سے آپ نے وجہ بتائی میاں صاحب کے نہ آنے کو وجہ بنا دی, جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا آج میاں صاحب آ جائیں گے تو کیا یہ سندھ حکومت چھوڑ دیں گے؟ آج میاں صاحب آ جائیں گے کیا یہ ریزگنیشن دے دیں گے؟ آج میاں صاحب آ جائیں گے کیا دھرنا دیں گے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کم سے کم میری تو اوپینین میں, جو میں جس طرح چیز کو اسیس کرتا ہوں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پھر میاں صاحب کے آنے, نہیں, ان کے آنے سے فرق کیا پڑے گا؟ پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ بڑے لیڈر وہ ہیں, ان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہوگی, تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن پیپلز پارٹی تو جو مجھے لگا زرداری صاحب کی بات سے, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی باتیں کرنا بڑی آسان ہے, یہاں پہ آؤ, اگر جیل جاتے ہو تو تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں, ورنہ صرف وہاں بیٹھ کے باتیں نہیں کرو. نہیں دیکھیں, انہوں نے انسلٹنگ باتیں کی, انہوں نے بیٹی کو اکیلے چھوڑنے کی حد تک کی باتیں کی, جو کہ بالکل نان سینسیکل بات ہے, جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ایکچولی. جو جس لیے میٹنگ کال کی گئی تھی ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ یہاں پہ نیت کیا تھی. نیت صرف یہ نہیں تھی کہ ریزگنیشنز نہیں دینی, نیت صرف یہ نہیں تھی کہ دھرنا نہیں دینا, نیت تھی کہ جو مومنٹم ہے پی ڈی ایم کا اس کو مطلب قتل کر دیا جائے بیسکلی. اچھا, اب ذرا ونرز اینڈ لوزرز کی بات کر لیتے ہیں وحید صاحب, پھر اس کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس کی بھی بات کر لیں گے. بلکہ ونرز اینڈ لوزرز سے پہلے یہ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا, یہ چاہ رہا ہوں کہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ پیپلز پارٹی نے کیا, یہ نہیں کہ صرف جو کیا,
لیکن جس طریقے سے کیا وہ اشارہ کرتا ہے کہ آگے کے ان کے عزائم کیا ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے. وہ پی ڈی ایم میں, آپ نے کیونکہ پی ڈی ایم کی ہیلتھ کا پوچھا, وہ پی ڈی ایم میں ڈیسپریٹلی رہنا چاہیں گے. اگر وہ پی ڈی ایم میں ہیں تو ان کی ویلیو جو ہے دوسرے حلقوں کے لیے زیادہ ہے. اگر وہ پی ڈی ایم میں ہیں تو ان کا چانس زیادہ ہے کہ وہ ایک نون کی سیاست سے ہٹ کے اپنے آپ کو دکھا کے ایکسیپٹیبلٹی کے زمرے میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں اپنا چانس دے لیں. کے طور پہ دکھا سکتے ہیں. صحیح ہے بھائی صاحب, یہ میں ذرا اب اس بات پہ بالکل آن پوائنٹ ہے ان کی ٹویٹ کے. اس سے ایکچولی خان صاحب کو ہی شوڈ گیٹ اے لٹل پاز. وہ شروع میں تو ضرور خوش ہوں گے کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ واقعی پڑ گئی ہے, لیکن یہاں پہ صرف پی ڈی ایم میں پھوٹ نہیں پڑی ہے. یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف اپنے آپ کو ایز این آلٹرنیٹو پیش نہیں کر رہی, بلکہ ایز این آلٹرنیٹو اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے ان حلقوں سے جو کہ خان صاحب کی اسٹرینتھ بنے ہیں. تو یہ ان کی ٹویٹ مریم نواز کی بالکل آن پوائنٹ تھی میرے خیال سے, اور یہ دس از سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. لیکن اب صحیح ہے, اب ذرا ایک بات بتائیں, تھنک اباؤٹ دس. اگر آپ پیپلز پارٹی ہوتے یا اگر پی ایم ایل نون پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں ہوتی تو اس کی بھی مکمل کوشش ہوتی کہ وہ بھی یہی کرے, کہ وہ ایک مومنٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو اپنا فائدہ لے سکے لے. اور یہ ماضی کے اندر دونوں جماعتوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. پیپلز پارٹی وہ ذرا بہتر طریقے سے کر پاتی ہے. I think we are talking about two different things, because یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ ریزائن نہیں کرنا چاہتے, سندھ حکومت نہیں, ہم بالکل دو فرق چیزوں کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر آپ, میں موضوع کی تبدیلی کی طرف جا رہا ہوں کہ کیا مریم نواز صاحبہ نے جو اتنے ہوپس اس پوری پروسیس میں پن کر دیے تھے وہ یا تو اس لیے کیے تھے کہ پیپلز پارٹی پہ اتنا واضح طور پہ پریشر آ جائے کہ وہ جو در حقیقت کرنا چاہتی ہے وہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے اور آج ایک چھوٹا فیلئر ہے. لیکن اگر واقعی میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس سسٹم, جس سسٹم کے اندر پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن سے کہیں زیادہ انفلوئنشل بنی پھر رہی ہے, وہ ایک دم سے کسی اصول کے تحت, جو اصول وقتی طور پہ اس وقت پی ایم ایل نون کا فائدہ دے رہا ہے, لیکن جس اصول کی خلاف ورزی کو دہائیوں سے ان کی جماعت کو فائدہ ملا ہے, تو پھر تو یہ میرے خیال سے نادانی تھی نا وحید صاحب کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ایک مورل پرنسپل پہ وہ اس نواز شریف کے ساتھ چلے گی جس کو پچھلے ہی سینٹ الیکشنز کے اندر ضیاء کا بیٹا کہتے ہوئے ان کے امیدواروں کو کہ ٹانگوں کے نیچے سے, پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی. اور یہ تو پھر ایک بہت بڑی اسٹریچ ہوگی نا. دیکھیں آپ پہلے تو دیکھیں مریم نواز نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو لگایا وہ میرے خیال سے وہ ایک طرح سے مخلص بھی تھیں, اور ایک طرح سے آپ کی بات یہ درست ہے کہ شی شوڈ ہیو نون بیٹر, بٹ ان کے پاس چوائسیز بھی لمیٹڈ تھیں. پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا ان کی ایک سیاسی مجبوری تھی, اور اس کے حوالے سے انہوں نے پرسنلی بھی بہت زیادہ کاوشیں اور کوششیں کی, اور اسی لیے آج جو ہے ان کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے, اور اس حد تک یہ بات درست ہے. لیکن یہ نہ آپ بھولیں کہ مریم نواز نے اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ ایک بڑا لیڈر بنا لیا, اور پرسنلی شی از ناٹ اے لوزر ان دس. وہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت بڑی انہوں نے اپنا اسٹیچر بڑھایا ہے پچھلے 6-8 ماہ میں مزید. اس بات میں میں شک نہیں کر رہا, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلطی ہے ان کی اس راستے چلنا, کیونکہ نون کو بھی دیکھیں آخرکار فائدہ ہوا ہے نا کہ جو ان کے لیڈران اندر تھے وہ اب باہر ہیں, اور جس سپیڈ رفتار سے اندر جا رہے تھے اس رفتار سے جا نہیں رہے. ان کی موومنٹ جو ہے وہ کامیاب رہی ہے ایک حد تک, اور بڑی چیزوں میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں پی ڈی ایم نے, اور پی ایم ایل نون نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. پاکستان اسکیپ فرام پریزن موومنٹ ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو یہ کور انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو اس بات پہ پش بھی کیا گیا, دیکھیں اگر واقعی میں آپ کو پتا تھا اور آپ کا یہی تجزیہ تھا کہ دیکھیں ان سے استعفے ہونے نہیں ہیں, پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں استعفے ہم نہیں کریں گے, سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک حکومت ہماری ہے, ہمارے لیے یہ سینس نہیں بنتا, آپ سسٹم کے باہر کے اس وقت کھلاڑی ہیں اس لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, ورنہ آپ یہ باتیں کرتے بھی نہیں, اور پیپلز پارٹی حق بجانے میں یہ کہنے پر. تو پھر گو فار بروک کیوں ہوا وحید صاحب, پھر کیوں کوشش ہوئی کہ نہیں استعفے؟ کیا یہ فضل الرحمان صاحب کی ضد تھی, کیا یہ مریم نواز صاحبہ کی ضد تھی؟ کیونکہ وحید صاحب اگر یہ ضد کے اوپر قائم نہیں رہتے اور ذرا لچک آ جاتی تو یہ لوگ تو اگلے پورے سال تک شور مچاتے رہتے استعفوں کے علاوہ. لیکن یہ استعفوں کا پوائنٹ جبکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ایک بیک بریکنگ پوائنٹ ہوگا, تو اس کو پش کیوں کیا گیا؟
دیکھیں پی ایم ایل نون نے جو ہے نا ایلیفنٹ ان دا روم کو ایڈریس کرنے کی شروع سے کوشش کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ جب تک اس کا کچھ نہیں کیا جائے گا تو وہ انہیں اقتدار نہیں مل سکتا، اور پاکستان میں جس طرح نظام کی تبدیلی وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گی، ووٹ کو عزت نہیں مل پائے گی۔ یہ شروع سے ہی پی ڈی ایم میں اختلاف تھا، پیپلز پارٹی واز نیور کنسرنڈ اباؤٹ دس، یہ پی ایم ایل نون کی دماغ کی اختراع تھی، ان کا مسئلہ تھا۔ آگے چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ باور کرانے کی کوشش کی مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ آج ہم ہیں ٹارگٹ پہ، لیکن کل اگر ہم یہ ساری باتیں بڑی زبردست ہیں اور وجہ ہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایلیفنٹ ان دا روم کو ایڈریس کرتے کرتے بس یہ استعفوں سے ذرا پیچھے ہٹ جاتے۔ میں وہیں آ رہا ہوں دیکھیں مریم نواز کا ٹاسک تھا کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے تھرو زرداری صاحب کو کنونس کرنا تھا کہ دیکھیں پبلک امیج اور پبلک کی ایک ڈیمانڈ ہے، آپ رانگ سائڈ آف ہسٹری پہ گئے تو آپ کو پبلک کو جواب دینا ہوگا، اور اگر آپ نے آج ساتھ پی ٹی ایم کا ووٹ کو عزت دو کا نہیں دیا تو کل آپ بھی اکیلے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کوشش حد تک کی یہ باور کرانے کی، بٹ یہ وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا ہینڈ دیٹ کین گیو ان کا نہیں تھا اس وقت، دا ہینڈ دیٹ کوڈ گیو، کیونکہ میاں صاحب کا یہ بھی کہنا کہ ہم اگر پاور میں بھی آ گئے تو آپ بھی پرائم منسٹر بن جائیے گا یا ہم ساتھ کر لیں گے، تو صرف باتیں ہیں کون کر رہے ہیں؟ یہ پیپل نے جو کیا ہے اس کا ایکچولی ان کی پرانی تلخیوں سے بھی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پریگمیٹک اور پریکٹیکل ریزن ہے ان کا کرنے کا۔ میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی کرتا، کرنے کے عوض جو حاصل کرنا ہے اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں، پچھلی 2 دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن کر وار کیے ہیں، آج جبکہ ایک بالکل کمزور ہے اور دوسرے کے پاس ایک حکومت ہے تو وہ جڑ کے کوئی ایک ایسی چیز کر لیں جس سے وہ کمزور ہی رہے اور جس کے پاس حکومت ہے وہ بھی اتنا ہی کمزور ہو جائے۔ تو آن اے پریکٹیکل پلین اس بات کا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی منطق ہی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں آ رہا ہوں نا، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب پہ ہی آ رہا ہوں کہ دیکھیں ہوا لیکن یہ کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ اپنی دانش میں یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی 300 350 بائی الیکشن نہیں کروا پائیں گے، وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں whether you agree with it or not، وہ سمجھتے ہیں 350 بائی الیکشن نہیں ہو سکتے، ماحول ایسا بن جائے گا کہ جنرل الیکشنز کال کرنے پڑیں گے۔ وہ پیپلز پارٹی کی طرح ان کے پاس لگژری نہیں، سن تو نہیں، دیکھیں ان کے پاس وہ لگژری نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت ہے۔ پی ایم ایل نون کو خطرہ یہ لگا ہوا ہے کہ اگلا الیکشن بھی 2018 کی طرح کا ہی ہوگا اگر انہوں نے یہاں پہ چیزوں کو بدلا نہیں، اور اگر پیپلز پارٹی نہیں جا کے سلیکٹڈ بن جانا ہے تو پی ایم ایل نون کا ہدف تو پھر بھی اتنا ہی دور رہے گا۔ اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پلیئرز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، اگر بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بھی پی ایم ایل نون کے مسئلوں میں زیادہ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ صرف عمران خان مسئلہ نہیں ہے پی ایم ایل نون کا، اسی لیے وہ ایڈریس عمران خان کو ایز اے پپٹ کرتے ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ صرف عمران خان سے نہیں، اور جبکہ زرداری صاحب کا صرف عمران خان سے، وہ تو چاہتے ہیں عمران کی جگہ وہ آ جائیں، بڑے خوش ہیں، سندھ حکومت بچ جائے، اور جب تک خان صاحب انٹینیبل نہیں ہوتے سندھ حکومت کے مزے لیے جائیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو دیکھیں یہ شروع سے ان کے ایمز بالکل ڈیفرنٹ تھے، پی ایم ایل نون کے لیے ضروری تھا ٹو گو فار بروک، اور آج بھی وہ کریز کے باہر نکل کے ہی کھیلیں گے، اور پیپلز پارٹی کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، اور پیپلز پارٹی نے اپنے مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ بالکل بھی نہیں کریں گے، لیکن جس طرح سے کیا وہ عکاسی کرتا ہے کہ ان کے اصل عزائم اب کیا ہیں، جس طرح سے ہیوملیٹ کر کے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ریزگنیشنز منع کر سکتے تھے، وہ دھرنا منع کر سکتے تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی پبلکلی ہیوملیٹ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی، انلیس انہوں نے کچھ اور حاصل کرنے کے لیے یا کسی کی ایما پہ کیا کہ مومنٹم پی ڈی ایم کا بالکل ٹوٹ جائے۔ یہ تو ہو گیا، اور یہ لڑائی جو ہے کتنی حد تک ہوئی ہے یہ تھوڑی دیر بعد نظر آ جائے گی، اور کس حد تک پیپلز پارٹی اب بھی مجبوری ہے پی ایم ایل نون کی، وہ ابھی تک تھوڑا بہت تو نظر آ گیا ہے اور تھوڑا بہت مزید اور آگے نظر آ جائے گا۔ فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک سیکنڈ، دیکھیں آپ یہ بات نہ بھولیں کہ ایک چینج اب آئے گا۔ ابھی تک مریم نواز کو ایک طرح سے پیپلز پارٹی نے دیکھا ہے اور پی ٹی آئی نے ایک الگ طرح سے دیکھا ہے۔ اب پیپلز پارٹی مریم نواز کا کانفیڈنس بالکل لوز کر چکی ہوگی، اور جو انہوں نے پرسنلی ان کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اب وہ ایک الگ مریم نواز کو دیکھیں گے، چاہے یہ پبلکلی بات سامنے آئے ابھی فوراً یا نہ آئے، لیکن یہ کانفیڈنس جو ہے انہوں نے اب لوز کر دیا ہے۔
اور یہ اب ریلیشن شپ اس طرح سے رہ نہیں سکتی. تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہے؟ میرا خیال سے پارٹی کو نقصان نہیں. دیکھیں نقصان یہ ہے, پیپلز پارٹی نے جتنا فائدہ لینا تھا یا لے سکتی تھی. اگر پی ڈی ایم سمجھدار ہے تو نقصان یہ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ جو ان کو دوسرے حلقوں میں ان کی ویلیو بڑھتی ہے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کو منور کر پاتے ہیں, وہ ان کی ایبلٹی اب ختم ہو جانی چاہیے. نہیں سر, وہ بات کی بات ہے, سینیٹر ایکسٹرا ہو گیا ہے. چیئرمین سینٹ کا الیکشن کا داؤ جو ہے وہ کسی بھی اگر عدالت کے اندر جاتا ہے تو کافی عیاں ہے کہ کس طرف جائے بیٹھے گا. پی ایم ایل نون سے سارے ووٹ نکلوا لیے ہیں. پی ایم ایل نون سے پنجاب کے اندر 10-15 بڑی اور چھوٹی محفلیں میں اپنے آپ کو دعوت دلوا دی ہے. ملتان کے اندر 500 بندوں کا ایک شو کر کے اس دعوت کا جواب بھی اپنی نظر میں دے دیا تھا. بس پیپلز پارٹی جیت گئی. اب آپ لیں اپنی یہ پی ایم ایل نون اور اس کے نظریات اور اس کی ووٹ اور اس کو عزت دیں بیٹھ کے سب ساتھ. بیٹل تو ضرور دیکھیں, یہ بیٹل تو پیپلز پارٹی میں مانتا ہوں جیت گئی ہے, لیکن یہ کنٹینیوئنگ ون ان کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کچھ حد تک پی ایم ایل نون کے بھی ہاتھ میں ہے. نہیں کیوں یہ بیٹل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وار ہار گئی ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی کے, یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اگلا ٹارگٹ تھا پنجاب جیتنا. پہلے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی آئندہ بھی جو بینیفٹ لے سکتی تھی پی ڈی ایم سے وہ بھی بینیفٹ لیکن اب ختم ہونا چاہیے. اگر آج بھی پی ایم ایل نون نے ان کو اسی پوزیشن میں رکھا کہ وہ بینیفٹ کرتے رہیں پی ڈی ایم سے اور رویہ بھی کچھ اس طرح ہو تو پھر تو پی ڈی ایم جو ہے پی ایم ایل این از آسکنگ. صحیح. اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ذرا اس پہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو مزید رہنے سے کیا ملے گا. پنجاب حکومت مل جانی تھی انہیں, ان کی کوئی روایتی حریف ہیں سندھ کے اندر پی ایم ایل نون. پیپلز پارٹی جیسی آج ہے ویسی کل رہنے کی بہترین پوزیشن میں ہے. جو اپوزیشن ان کے خلاف ہونی تھی میرٹ پہ وہ ہوئی نہیں ہے کیونکہ ساری اپوزیشن دوست ہے, اور اب آگے جو اپوزیشن ہو سکتی ہے اس کے اندر وقت اتنا مختصر ہے کہ سندھ کے اندر ایک بار پھر ووٹ جو ہے وہ میرٹ کی لڑائی دو میریٹوریس پارٹیز کے بیچ میں نہیں بلکہ لیگیسیز کے بیچ میں ہوگی, اور وہ لیگیسیز جیتی جو آئی ہیں وہ ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی کے لیے ان کا فیورڈ ہوم گراؤنڈ ہوگا. ایک بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھیں ایجنڈا 360. ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی, جو کہ اگر گڑھی خدا بخش کے واقعے کے بعد پہلی بار جبکہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بڑی ریلیونٹ ہو گئی تھی, اگر اس کے بعد جو ہے وہ سب کے لیے عیاں نہیں ہو گئی تھی کہ اب شاید ناکامی کی طرف گامزن ہے, تو پھر اس دفعہ جب دوسری بار پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف بات بھیجی ہے تو شاید اب زیادہ تر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ معاملات جو ہیں وہ ساتھ مل کے شاید نہیں چل سکتے. یہ وہ پی ڈی ایم ہے جو کہ جب باتیں کرنے کا وقت تھا تو بڑی زبردست باتیں ہوتی تھیں. مریم نواز صاحبہ کیا کہتی تھی؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ عمران خان کی جعلی حکومت 24 گھنٹے کی مار نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر واپس جانے والی ہے. میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے. اس سال کی جنوری کی بات نہیں کر رہی تھی مریم نواز صاحب شاید. بلال بھٹو زرداری صاحب دیکھیں یہ بھی بالکل غلط بات نہیں کر رہے آپ. دیکھیں آپ سمجھیں, انہوں نے کہا ہم لانگ مارچ شروع کریں گے تو یہ حکومت گر جائے گی. لانگ مارچ انہوں نے شروع ہی نہیں کی, لہٰذا اب حکومت جب بھی گرنے والی ہوگی تو میں پوری امید رکھتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ ہونا شروع ہو جائے گی. وحید صاحب یہ بڑی میرے خیال سے واضح اگزامپل ہے کہ پاکستان کی سیاست میں نا بڑی باتیں کر کے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا, کوئی بہت زیادہ ریپرکشنز نہیں ہوتے. جو آپ سمجھ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی کے لیے ریپرکشنز ہوں گے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو جو یہ باؤنٹی مل رہی ہے وہ ملی اسی رہی ہے کیونکہ ریٹرک اور نیریٹو اس حد تک چلا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو خوش کرنا پڑ گیا. تو فرق تو پڑتا ہے بٹ وہ فرق نہیں پڑا جو عوام کی بہتری کا فرق تھا, جو ووٹ کو عزت ملنے کا فرق تھا, جو پاکستان میں جمہوری نظام کے مستحکم ہونے کا فرق تھا. وہ فرق کے بالکل اپوزٹ فرق پڑ گیا. تو یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ایک طرف بہت کچھ اچیو کیا اپنے لیے, لیکن جو اصول تھا پی ڈی ایم کا وہ تو تھا ووٹ کو عزت دو. اور وہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حکومت 24 گھنٹے میں جاری ہے, جنوری میں جاری ہے, فروری میں جاری ہے, اور پھر مارچ میں بھی نہیں جاری اور مارچ بھی نہیں ہو رہی. نہیں بٹ یہ تو فائدہ ہو گیا نا. آپ اگر یہ نہیں کہتے کہ جاری ہے تو آپ سے بات کوئی کیوں کرتا؟ ہاں نہیں میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا تھا.
نہیں دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے لیے تو یہ کہ انہوں نے مخلص طریقے سے سیاست اپنی کی, انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. بے شک کہ آج وہ کوئی بہت زیادہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی, انہوں نے مخلص طریقے سے کی, بس ان کی جو گنتی ہے وہ عمران خان صاحب کی گنتی جیسی ہے, جہاں 90 دن کے اندر عمران خان صاحح جو ہیں وہ کرپشن ختم کر رہے تھے, نیا پاکستان کو اس کے چاروں خانوں کے اندر کھڑا کر رہے تھے, تو وہ 90 دن جو ہیں وہ مسلسل 90 دن نہیں تھے, کنزیکیوٹیو نہیں تھے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا جنوری کا حوالہ شاید اس سال کی جنوری کا حوالہ نہیں تھا. نہیں دیکھیں دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, وہ تو دیکھیں سیاسی باتیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں. زیادہ جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مریم نواز مس کیلکولیٹڈ ہے, پی ایم ایل این. ایک سیکنڈ مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ جو اتنے تسلی سے پی ایم ایل نون کے اس وقت کے موقف کو ایک اصول کا موقف مان لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آپ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اصولوں کی خلاف ورزی اور پریکٹیکلٹی کا ساتھ دیا. اگر یہ اصولوں کا موقف ہے تو یہ پچھلے سال کہاں تھا جب آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کے لیے سب لوگ اصول کو لے کر ایک لانگ مارچ کر کے پارلیمان میں جا کے 5 منٹ کے اندر ترمیم کر کے فارغ ہو گئے تھے اور کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی. تو پھر سوال تو اٹھتا ہے نا کہ دیکھیں یہ اصول نہیں, یہ معاملات ہیں, یہ پریکٹیکلٹیز ہیں. اس وقت کی پریکٹیکلٹی پی ایم ایل نون کے لیے اصولوں کی بات کرنا ہے تو وہ اصولوں کی بات کر رہی ہے. اس وقت کی پریکٹیکلٹی پیپلز پارٹی کی ان کا ساتھ چھوڑنا تھی تو انہوں نے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا انتظار کر رہی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل نون جو ہے جس طرح سے یہ بات لے کے چلی ہے, ہمارے پاس یہ لگژری نہیں ہے جعفری صاحب کہ ہم پرانا سارا سب کچھ نکال کے کسی چیز کی صرف نفی کرنے کے لیے یہ ڈھونڈیں اور پھر کہیں کہ نہیں آپ تو کریڈیبلٹی نہیں. اگر کوئی بات صحیح کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ ہم ان کی پرانی غلطیوں کو لے کے مطلب ہمارے معاملات ایسے ہیں, ہم ایک ایسے نازک موڑ پہ ہیں کہ یو ٹیک واٹ یو گیٹ. یس دیکھیں شہباز شریف صاحب کی بات پریویل اس وقت کر رہی تھی آرمی ایکٹ کی ایکسٹینشن کے وقت, اور شہباز شریف صاحب کو موقع پورا میاں صاحب نے دیا. جب شہباز شریف صاحب کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے تو پھر مریم نواز کی سیاست جو ہے وہ پروان چڑھی, اور ابھی تک ہم اسی فیز میں ہیں. اور میرے خیال سے کہ اس کو میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز کے لیے کوئی بہت بڑا دھچکا ہے. اگر وہ میچورلی اس چیز کو سمجھ کے لیں, آگے بڑھیں, تو یہ ریئلی اٹ واز سم تھنگ ویری ایکسپیکٹڈ. آج کون کہہ سکتا ہے کہ ہمیں شروع سے نہیں پتا تھا کہ 3 مہینے کیا چاہتی ہے, ہم لوگ کہہ رہے ہیں تو مطلب اور لوگوں کو بھی پتا ہوگا. یہ دیکھیں جس طرح سے یہ ہوا, it has to leave a bad taste in your mouth. There's no doubt about that. There is no doubt about that. ہونا بھی اسی طرح سے تھا نا وحید صاحب, ہونا بھی پھر اسی طرح سے تھا نا, جب سٹیکس اتنے بڑھا دیے, جب باتیں اتنی بڑی بڑی کر دیں, جب گڑی شاہو پہ بلا کر جی بھٹو کے نعرے لگوا دیے, جب بھائی اور بہن کی باتیں ہو گئیں, تو پھر افہام و تفہیم سے معاملہ جو ہے وہ بزنس ایز یوزول تک تو نہیں جانا تھا. مطلب ایک ٹوٹ تو ہونی تھی. یہ آپ کی بات صحیح, یہ بات آپ کی صحیح, لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ پرسنل انسلٹس بھی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ضروری تھا وحید صاحب, کیونکہ دیکھیں ساتھ چھوڑنا بھی ایک پرسنل انسلٹ ہی ہوتا نا. جب اتنی باتیں ہو گئیں, جب آپ کی بیٹی کی طرح اور آپ میری بہن کی طرح اور آپ میرے بھائی کی طرح جب اتنی باتیں ہو گئیں, تو پھر وہ ہونا تو پرسنل انسلٹ ہی تھا نا, جب آپ کو پتا چلنا تھا کہ یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے, جو اس وقت پی ایم ایل نون کا کیفیت ہے. آپ فرق کریں, دیکھیں جو گھڑی خدا بخش اگلے دن سی سی نے کیا وہ ایک پولیٹیکل انسلٹ تھا, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ فرق ہے. This was personal. This was a personal insult. The way نواز کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, ان کو پولیٹیکل انسلٹ کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو ان کو اس طرح سمجھانا پڑا کہ یار آپ یہ استعفوں کی باتیں نہ کریں, الگ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کی خامخواہی استعفوں پہ آپ آ کے اٹک گئے ہیں. استعفے ہمارا معاملہ نہیں ہے, آپ بار بار استعفے کر کے ہمیں امبیرس کریں گے کہ ہمیں سیاسی سپن کرنی پڑے, تو پھر مطلب یہاں پہ معاملہ پھر ٹوٹ جائے گا. بٹ آپ آگے کہاں جا رہے ہیں جعفری صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ فرام ہیئر. I actually think that People's Party would be very desperate to stay within the PDM because ان کی ویلیو بڑھتی ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این بھی بہت ڈیسپریٹ ہوگی کہ یہ پی ڈی ایم کے اندر ان کے ساتھ رہے. تو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ you fool me once, shame on you, but you fool me twice, shame on me. تو اب پی ایم ایل نون کو عقل کے اگر ناخن نہیں آتے ابھی بھی, تو پھر اللہ ہی حافظ ہو. تو پھر صحیح ہے, prepare to say پی ایم ایل نون shame on me, because میرے خیال سے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلنے والے ہیں, جو میں نے ابھی تک ان کے بعد کی باتیں سنی ہے. اب یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ جو ہم نے پچھلے ہفتے ایک سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کی تھی,
کہ اگر ہم اگلے ہفتے کا پہلا شو کر رہے ہوں گے اور اس وقت تک کیس فائل نہیں ہوا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہے. اب اس کے اندر ایک ترمیم کرنا ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی نے سرٹیفائڈ کاپیز اور ریکارڈ لینے کے لیے سینٹ سیکریٹریٹ میں درخواست دی ہوئی ہے اور سینٹ سیکریٹریٹ کووڈ کی وجہ سے بند ہے. تو اب اس کے اندر میرے خیال سے ہمیں بھی ایک مزید ہفتے کی مہلت دے دینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم یہ رائے قائم کریں. ہو گیا یار اب یہ پوری قوم کے لیے شیم آن می ہونا چاہیے, پوری قوم کے لیے اب ہونا چاہیے شیم آن اس. نہیں ایک سیکنڈ, لیکن ایک ہفتے کے لیے ہم مزید مہلت دے دینی چاہیے کووڈ اینڈ آل. لیکن اگر یہ اگلے ہفتے میں بھی صادق سنجرانی صاحب کی ہیڈ لائنز لگتی رہی کہ نہیں مجھے اپوزیشن سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, اور واقعی میں انہیں اپوزیشن سے کوئی تھریٹ ہی نہ ہو, اب ہو جائے گا فائل. جعفری صاحب آپ مہلت اب دے دیں, اب ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا وفاداری تو پروو ہو گئی ہے, تو اب تو ہو جائے گا کیس فائل. مسئلہ کیا ہے یہ تو اس سے پہلے ہوتا. میں اس بات سے متفق ہوں وحید صاحب, میں اس تجزیے سے 100% متفق ہوں کہ اب کیس فائل تو ہو جائے گا, اور اب سنجرانی صاحب کو اپوزیشن سے بڑا مسئلہ ہوگا اور ان کو بہت زیادہ تھریٹ ہوگی, اور وہ تھریٹ کس طرح ہوگی وہ بھی اگلے ہفتے میں ہمیں بھی نظر آ جائے گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل نون کو لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ میں دینے کو تیار بھی ہو جائے گی اور بہت کوشش کرے گی پی ڈی ایم میں رہنے کی. لیکن اگر پی ایم ایل نون نے اپنا ایکسٹریکٹ کر کے جو نقصان, دیکھیں بات سمپل ہے, آپ نے اگر پبلکلی مجھے ہیوملیٹ کیا, پولیٹیکل نقصان پہنچایا, پرسنلی امبیرس کیا, تو آپ جا کے پرائیویٹلی معافی نہیں مانگ سکتے مجھ سے. اگر مجھے کوئی کورٹ روم میں تھپڑ مار دے اور رات کے 10 بجے آ کے معافی پرائیویٹلی مجھ سے مانگے تو میں معاف نہیں کروں گا. میں کہوں گا یو ہیو ٹو میک می ہول, یو ہیو ٹو میک می ہول ان لائک ٹرمز. تو یہاں پہ پیپلز پارٹی اگر پی ایم ایل نون نے if they do not extract their dignity back, if they do not extract their momentum back, then I really feel for them. I don't know what to say. اگر if they don't do it this way, I don't know. اب یہ جو صادق سنجرانی ورسز یوسف گیلانی والا معاملہ ہے, اس کے اوپر سے ایک دم سے دھند جو ہے وہ ہٹ جائے گی اور سنجرانی صاحب کے لیے شاید ایک بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اب ہم بات کریں گے کہ یہ پی ڈی ایم کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. جی وحید صاحب. دیکھیں اس وقت جو ہے نا, ایک تو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا کہ یہ جو 7 ووٹ ضائع ہوئے تھے یہ ایکچولی کس کے ووٹ تھے. ایک تو اس پہ انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے اور پی ایم ایل نون کو پش کرنا چاہیے اس پہ کہ یہ اب بالآخر قوم کو پتہ چلے کہ یہ 7 ووٹ جو ہے جو کہ نام پہ لگائے گئے تھے, جو کہ ایکچولی ضائع بھی نہیں کیے گئے تھے بٹ کنٹروورشل ہو گئے تھے اور ساتھ کے ساتھ نے ایک ہی طرح سے کیے تھے. یہ قوم کو بڑا ضروری ہو گیا ہے اس ساری چیز کے بعد کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایکچولی کس کے ووٹ تھے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اب پرابلم یہ آ گئی ہے پی ایم ایل نون کے لیے کہ پیپلز پارٹی کو دیکھیں نا جو ساتھ رکھنے کے بینیفٹس تھے وہ اب ایلوژری نظر آ رہے ہیں, وہ ریئل نہیں نظر آ رہے. یا تو آج بھی ریئل ہوتے تو میں کہتا کہ چلیں سوالو یور پرائڈ موو فارورڈ, بٹ اگر تو یہ بات سچ ہے جو کہ بات اب عام کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بینیفٹس کہیں اور سے زیادہ مل رہے ہیں اور اس صورت میں پھر پی ایم ایل نون اگر انہیں ساتھ چلاتی رہتی ہے اور منسلک کر دیتی ہے پی ڈی ایم کی کامیابی کو پیپلز پارٹی کے اپنے ساتھ جڑنے کے ساتھ, تو پھر تو یہ مومنٹم بار بار ٹوٹتا رہے گا اور یہ جو گاڑی ہے یہ ڈیریل تو پھر بار بار ہوتی رہے گی. اور اب میرا نہیں خیال کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹالرنس ہوگی اس چیز کی. تو ان کے لیے پرابلم یہ کہ یہ اسیس کریں کہ پیپلز پارٹی کیا واقعی میں دوسری طرف اب چلی اگر گئی ہے تو پھر ان کو ساتھ رکھنے کا ایکچولی جو فائدہ وہ تو ایلوژری ہے نا, وہ ریئل نہیں ہے, وہ کبھی نہیں ہوگا. تو یہ جو ساری چکر ہے کہ دکھایا جائے یونائٹڈ ہے ہم یہ وہ, تو اگر اندر سے ہی آپ کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے تو یونائٹڈ تو پھر بھی نہیں رہیں گے آپ. یہ تو پھر اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم ایز وی سو. تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس وقت پی ایم ایل نون کے لیے. لیکن مریم نواز کا ٹویٹ جو ہے وہ بڑا ٹیلنگ ہے. انہوں نے جب ان سے یہ کہا گیا ٹف ڈے ایٹ دی آفس تو انہوں نے رسپونڈ اس طرح سے کیا کہ ناٹ ریئلی فار می. یہ تو وزیر اعظم کو تشویش ہونی چاہیے کہ کیا وہ اسپینڈ فورس ہیں جو لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں, کیا وہ آر دے لوکنگ ایلسویئر ٹوورڈز دی پیپلز پارٹی because the insinuation that the People's Party کی اب ڈیل ہو گئی would also then be as an alternative وہ آنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی لیکن ہو سکتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی بہت بھی کافی ہے کہ اس میں حکومت بچ جائے. I think ایک بہت بریلینٹ سیاسی کامنٹ تھی یہ مریم نواز صاحبہ کی
آئی تھنک بہت سٹل طریقے سے انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, لیکن یہ ایک اٹ واز اے ویری ٹف ڈے ایٹ دی آفس, اور ان کی سیاست کو اب اندرونی طور پہ مسائل پیش آئیں گے. جو پی ایم ایل نون آل ان چلی گئی تھی اس معاملے پہ, وہ پی ایم ایل نون کے اندرونی طور پہ جو ہچکچاہٹیں ہیں اس حوالے سے, ان کی آوازوں کو تقویت ملے گی. اور جو ان آوازوں کے روایتی چیمپئنز رہے ہیں یعنی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب, ان کو طاقت ملے گی. اور یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے مومنٹری ہی صحیح لیکن ایک سیٹ بیک ضرور ہے. اور یہ ان کا لاہور جلسہ ایک ٹف ڈے ایٹ دی آفس کے بعد, اس سے پہلے گھڑی شاہو کے ریبیوک کے بعد, یہ it was the toughest day in the office after the PDM for her. There's no doubt about that, but I think that she's too big to have this bother her for too long. But یہ ضرور ہے کہ ری اسیسمنٹ کی ضرورت ہے, ری الائنمنٹ کی ضرورت ہے, اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ حقائق ہیں. اب آپ اپنے ایلوژن میں اگر حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو پھر نقصان آپ مزید اٹھاتے رہیں. وحید صاحب, لیکن یہ جو انٹرنلی ان کی پارٹی کے اندر اب ایک پش آئے گی واپس سے, اگر ہم اس کو لیٹس کال اٹ دی انکل پش, کہ دیکھیں جی روایتی طور پہ ہم کام کرتے آئے ہیں, ہم ایک کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹس کو کا حصہ بنتے آئے ہیں, یہ دیوار پہ سر مارنے کا جو شوق چڑھا ہے آپ کو, اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے. انکل یہ کہیں گے کہ دیکھو نواز شریف صاحب باہر ہیں, ہم اکیلے رہ گئے اور پیپلز پارٹی ڈیل لے گئی, تو کیوں نہ ہم بھی ایسی مفاہمتی سیاست کرتے. پھر اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے لیے ڈیل اویلیبل ہے وہ تو ہے ہی اسی لیے کہ آپ کو باہر رکھا جائے. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس لیے اویلیبل ہے بھائی صاحب, ایک بات یہ ہے نہیں سر, دوسری بات یہ کہ آپ ہر نازک موڑ پہ بات ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ سب کو یاد دلا دیتے ہیں کہ آپ تو آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر سیاست بھی آہستہ آہستہ اگر آپ اپنی مومنٹم شفٹ کرتے اور آہستہ آہستہ ایک پوزیشن لیتے تو آپ اس پوزیشن سے پیچھے تو جا سکتے ہیں جس طرح آپ اس پوزیشن پہ آگے آئے ہیں. power to her for thinking that. دیکھیں وہ تو مریم نواز تو اس طرف نہیں جائیں گی کہ وہ تو ڈیل کر کے تو وہ تو کبھی بھی ڈیل کر سکتی ہیں, لیکن وہ جس طرح کی ڈیل انہیں ملتی ہے وہ کریں گی نہیں. وہ جس طرح اگر وہ اس طرف نہیں جائیں گی تو پھر پی ایم ایل نون جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے. پھر اگر مریم نواز صاحبہ اٹل ایک جگہ کھڑی رہیں گی تو پھر یہ انکل فورس جو ہے وہ طاقت بڑھتی جائے گی. اس کے بعد بھی مریم نواز کیونکہ کراؤڈ پولر ہیں تو ان کے علاوہ کوئی لیڈر ابھرتا مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مریم نواز بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کراؤڈ پولر ہیں, لیکن فیصلے جو ہیں وہ آصف زرداری کرتے ہیں. کراؤڈ پولنگ کا بھی ایک ویلیو ہوتی ہے اور کراؤڈ پولنگ کی بھی کام لیا جاتا ہے, لیکن فیصلے جو کہ اب واضح ہو گیا ہے, بڑی بڑی باتوں کے لیے بلاول صاحب ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کی مفاہمت میں آپ مریم نواز کو اکیلے جو بلیم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کے دماغ کی اختراع تھی, اور اگر اس میں فیلئر آیا تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی فیلئر ہے, اور مریم نواز کا فیلئر نہیں ہے. یہ مریم نواز نے تو ٹھیک ہے, لیکن جو ہے برانڈ یہ جو برانڈ آف پالیٹکس ہے یہ تو مریم نواز برانڈ آف پالیٹکس ہی ہے نا. یہ میرے خیال سے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. صحیح نہیں سمجھنا, بر وقت صحیح نہیں سمجھنا جو ہے وہ ایک مجبوری بھی تھی. وہ صرف ایک لیک آف ججمنٹ, لیک آف وزڈم پہ آپ اسے نہیں ایٹریبیوٹ کر سکتے, وہ ایک مجبوری بھی تھی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس ناٹ ورکڈ آؤٹ سو فار. نہیں وہی صاحب دیکھیں مجبوری تو تھی, لیکن ایک لیک آف وزڈم بھی تھا کہ آپ استعفوں پہ اڑے رہے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو استعفے چاہیے تھے کیونکہ انہوں نے ووٹ راک ہی کرنی تھی, کیونکہ وہ ووٹ کے اندر نہیں تھے 20 سال میں پہلی دفعہ. انہوں نے تو یہ کرنا تھا, ان کو یہ شور مچانے دیتے, لیکن آپ ان کے ساتھ اس حد تک کھڑے ہو گئے کہ پھر معاملہ آگے ہی نہیں بڑھ پایا اسے ایک نقطے کے علاوہ. تو یہ غلطی تو تھی, ایک واضح غلطی تھی, ورنہ یہ لوگ اس طرح کا شور جو مچاتے آئے تھے جس کی وجہ سے ان سب کے اوپر سے سیاسی ہیٹ ہٹی تھی, اسٹیبلشمنٹیرین ہیٹ ہٹی تھی, یہ کرتے رہتے اگلے 1.5 سال, اور خان صاحب کو اسی جال میں جکڑے رہتے. نہیں یہ آپ معصومانہ بات کر رہے ہیں, یہ آپ بہت آپ معصومانہ بات کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے معصومانہ بات ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے عزائم شروع سے یہی تھے. جس موقع پہ ان کو یہ ملنا تھا انہوں نے کنارہ کشی سبسٹینٹیولی کرنی ہی تھی. یہ تو انیویٹیبل تھا. جی یہ بات ٹھیک ہے. یہ آپ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہتا, نہیں چلتا رہتا. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے کنارہ کشی کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جاتی نا. نہیں لیکن ایک سیکنڈ دیکھیں, جتنا آپ مؤثر ہوتے ہیں نا جعفری صاحب, جتنا آپ افیکٹو ہوتے اتنا پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا جاتا اور اتنی پیپلز پارٹی کے چانسز بڑھ جاتے. نہیں لیکن اس ڈبل گیم کو پیپلز پارٹی کو آگے بھی کھیلنا پڑتا نا, اگر کھیل رہی تھی تو ابھی بھی کھیلیں گے. لیکن دیکھیں فرق یہ پڑ گیا ہے کہ دیکھیں if you became effective
People's Party was going to get a deal. It's simple as that. چاہے 1 سال بعد ہوتا, یہ 1 سال پہلے ہوتا, جب بھی ہوتا, تو یہ تو یا تو آپ افیکٹو ہی نہ ہو, یا تو آپ تسلیم کر لیں کہ ہم نے ٹک ٹک ہی کرنی, تو پھر فائدہ کیا ٹک ٹک کرنے کا. ٹھیک ہے, مؤثر اگر آپ نے ہونا تھا تو یہ تو ہونا تھا. صحیح ہے, اور اس وقت ہی ہونا تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو مس ججمنٹ ہوئی ہے نا, وہ یہ تھی کہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کوئی کر رہا تھا, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ پیپلز پارٹی اس طرح جا کے پل آؤٹ کرے گی. یہ بہت روتھلیسلی آئی تھنک یہ ہوا ہے جس طرح ہوا ہے, روتھلیسلی. نہیں تو آپ نے ان کو بھی تو کارنر کیا ہے نا, آپ نے ان کو بھی تو کوئی موقع نہیں چھوڑا نا. استعفے استعفے استعفے, پہلے دن آپ نے استعفے کہے تھے تو انہوں نے منع کر دیا تھا, پھر انہوں نے سیاست کر دی تھی, پھر انہوں نے سی کر دی تھی. اب آپ اتنی بار کرتے ہیں تو فیصلہ تو ان کو کرنا پڑا. لاسٹ پہ آ گئی نا, آپ نے پیپلز پارٹی کی بات سنی, آپ الیکشنز کی طرف گئے. دیکھیں میں تو ریزگنیشنز کے حق میں ویسے نہیں ہوں. پرسنلی I don't think it's the most prudent thing to do. It is the last card, and but look, it's not that I disagree with the PPP on their strategy, but I disagree with the PPP on how they implement this strategy, and they always implement it in a way کہ PDM کی ہوائیں نکال دیتے ہیں. بھائی یہ کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی؟ آپ یہ ان کو فائدہ ہی اس میں ہے, اسی لیے کرتے ہیں نا, مطلب وہ غلطی سے تو نہیں کرتے. آپ دیکھیں ماسٹر پلیئرز ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کا کام ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو مطلب یہ تو نادانی ہوگی نا یہ سوچنا کہ پیپلز پارٹی نے بڑی زیادتی کر دی. پیپلز پارٹی نے ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے, ایک سرجیکل سٹرائک وہ کر چکے ہیں. وہ جو انہوں نے سی ای سی کی بات کی تھی گڑی شاہو کے بعد, دوسری سرجیکل سٹرائک کا آپ نے موقع دیا, وہ بھی الحمدللہ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. اور اگر آپ ان کو مزید موقع دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پھر بھی مایوس نہیں کریں گے. بالکل بات صحیح ہے, لیکن ایک بات ہے کہ دیکھیں یہ کوئی حرف آخر اور اینڈ نہیں ہے. ابھی بھی پی ایم ایل نون کو ان کے گینز ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپنی بات جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی کوئی نفی نہیں ہو گئی یہاں پہ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے مومنٹم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اس سے ریکور کرنے میں وقت لگے گا. صحیح, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/identity @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @heather حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ونرز کون تھے, لوزرز کون تھے اس پورے پروسیس میں, ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.